یہ کہانی اس وقت کی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قوم مصر سے نجات پا چکی تھی اور لوگوں کے دلوں میں سکون لوٹ آیا تھا۔ قارون کا تعارف۔ نام قارون، جس کا اصل نام قرہ بن یاسر تھا۔ معنی: قارون عربی لفظ قرن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنے زمانے کے سب سے بڑا فتنہ اور غرور میں ڈوبا ہوا انسان بن جائے۔ رشتہ: وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ ابتدائی حالت: ایک وقت میں وہ نیک با ایمان، علم والا تھا اور تورات کی تلاوت کرتا تھا، جس سے دل نرم پڑ جاتے تھے۔ دولت اور غرور: جب قارون کے پاس دولت اور اختیار آیا تو اس کے دل سے شکر نکل گیا۔ اسے زمین کا علم تھا، اب وہ جانتا تھا کہ سونا کہاں سے نکلتا ہے اور کون سی تجارت نفع دیتی ہے۔ یوں اس نے اتنے خزانے جمع کر لیے کہ ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کا ایک گروہ بھی ناکام رہتا۔ لوگوں کے تاثرات: کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے، وہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ قارون کا جواب: یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے، میری محنت کا ثمر ہے۔ نصیحت اور انکار: نیک لوگوں نے کہا، اے قارون، زمین میں فساد نہ پھیلا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کر اور انہیں اس کی راہ میں خرچ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم۔ ایک دن حضرت موسیٰ اس کے دروازے پر پہنچے اور فرمایا، اللہ نے تجھے بے حد دولت دی ہے، اب وقت ہے کہ تو اس کا حق ادا کر، زکوٰۃ نکال تاکہ تیرا مال پاک ہو جائے۔ قارون کا تکبر۔ قارون نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا یہ سب تم میرے علم کا حاصل ہے؟ تم مجھ سے ٹیکس لوگے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ کا جواب: یہ تیرا علم نہیں، تیرے رب کا فضل ہے، شکر ادا کر ورنہ یہ نعمت تیرے لیے عذاب بن جائے گی۔ قارون کی نافرمانی۔ قارون نے رخ موڑ لیا اور ہنس کر کہا، میں اپنے مال سے کسی کو کیوں دوں؟ یہ سب میرا ہے، میں نے کمایا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور نے شکر کو قتل کر دیا۔ سازش اور رسوائی۔ قارون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد اور نفرت بڑھ گئی۔ اس نے ایک عورت کو سونا اور جواہرات دے کر یہ جھوٹا الزام لگوانے کا ناپاک منصوبہ بنایا کہ حضرت موسیٰ نے اس سے بدکاری کی ہے۔ جب عورت لوگوں کے سامنے بولنے لگی تو اللہ نے اس کے دل میں الہام ڈالا، وہ رونے لگی اور سب کے سامنے چیخ کر بولی، میں جھوٹ بولنے لگی تھی، یہ سب قارون نے کہا تھا، اس نے مجھے سونا دیا تاکہ میں موسیٰ پر الزام لگا سکوں۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا، قارون کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ عذاب الہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آہستہ سے زمین کی طرف دیکھا اور کہا، اے زمین، اپنے رب کے حکم سے اسے نگل لے۔ زمین لرز اٹھی، پہلے ہلکا سا جھٹکا آیا، پھر ایک زوردار دھڑکا۔ قارون کے قدم، گھٹنے، پھر سینہ دھنس گئے۔ وہ چیخنے لگا، اے موسیٰ، رحم کرو، مجھے بچا لو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رحم کرو۔ لیکن زمین کا حکم ہو چکا تھا، اس کے محل، خزانے اور خادم سب زمین میں کھچنے لگے۔ انجام: چند لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا، زمین بالکل ہموار ہو گئی، نہ محل رہا، نہ خزانہ، نہ قارون۔ اگلی صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو وہاں صرف خاموشی تھی۔ لوگوں نے عبرت حاصل کی، اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرتا تو زمین ہمیں بھی نگل لیتی۔ سبق: جب دولت دل سے بڑی ہو جائے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ جب غرور حد سے بڑھ جائے تو زمین اٹھ کر یاد دلاتی ہے کہ اصل بادشاہ صرف ایک ہے، اللہ۔